بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں نازش کامران دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج منسرا سے۔ آج کا لیکچر سیکنڈ ایئر کے لیے ہیں، 12ویں کلاس کے لیے، اور آج ہم اپنے بک کا آغاز کریں گے۔ پہلے آپ کو میں نے انٹروڈکشن کرایا اور آج ہم بک کا آغاز کریں گے۔ آج ہم افسانہ کریں گے۔ آپ کو جیسے معلوم ہے کہ آپ کے کورس میں 6 افسانے ہیں، تو ہم اپنی بک کا آغاز افسانوں سے کریں گے۔ پہلے افسانے کریں گے، پھر اس کے بعد دوسرے چیپٹرز کریں گے۔ تو پہلا افسانہ جو آپ کے کورس میں شامل ہے وہ منظور نامی ہے۔ افسانے کا نام ہے منظور، اور اس کے مصنف ہے سعادت حسن منٹو۔ جیسے آپ کو معلوم ہی ہے افسانہ ہے، اور یہ منٹو کے بہترین افسانے سے ماخوذ ہیں۔ منٹو بنیادی طور پہ ایک متنازع افسانہ نگار ہیں، لیکن یہ ان کا واحد افسانہ ہے جو کہ معاشرتی موضوع پر ہے۔ چلیں ہم اپنے افسانے کی طرف جاتے ہیں۔ اب اس چیپٹر کے اندر یا اس افسانے کے اندر مصنف کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں، اس چیز کے متعلق آپ تب ہی جان سکیں گے جب آپ کو افسانے کی سٹوری پتہ ہو کہ کیا سٹوری ہے، تو پھر اس سے آپ بہترین نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ چلیں جی، اس افسانے کے اندر جو 2 کردار ہیں وہ ہے، ایک ہے منظور اور دوسرا ہے اختر۔ تو یہ منظور اس افسانے کا کردار ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے اس افسانے کا نام منظور رکھا ہے۔ اچھا جی، اب تھوڑا سا میں آپ کو انٹروڈکشن پہلے کراؤں گی کہ منظور کون ہے اور اختر کون ہے، اور افسانہ کہاں، اس کی منظر کشی کہاں ہے، یعنی یہ کس پلیس پہ، کس جگہ پہ بنایا گیا ہے۔ تو تھوڑا سا آپ ذرا پہلے ان کرداروں کے بارے میں جان لیں۔ منظور جو ہے وہ 9-10 برس کا ایک لڑکا ہے، چھوٹا بچہ ہے، جو ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ باپ اس کا درزی ہے اور ماں جو ہے وہ ہمسایوں کے گھر جا کر کپڑے سیتی ہے، کام کرتی ہے۔ اب یہ بچہ جو ہے ایک دن گرمی میں کہیں باہر سے کھیل کود کے آیا، پسینے میں شرابور تھا۔ واپس جب گھر آیا ہے تو فوراً ٹھنڈے پانی سے نہا گیا، جس کی وجہ سے یہ گرم صدر، جس کو آپ اپنی عام زبان میں سرسام کہتے ہیں، ٹھنڈا گرم ہو جانا، وہ اس کو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نچلا دھڑ جو ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کو فالج ہو جاتا ہے، اور اب اس کی ٹانگیں جو ہیں، نچلا دھڑ جو ہے وہ کام نہیں کرتے، اور ڈاکٹرز نے اس کے والدین کو جواب دے دیا ہے، یعنی کہ اب یہ بچہ نہیں بچ سکتا، اور یہ اتنے دن کیسے ہسپتال میں زندہ ہے، ڈاکٹر خود اس بات پر حیران ہیں۔ دوسرا کردار آپ کے پاس اس میں ہے اختر کا۔ اختر ایک نوجوان لڑکا ہے، 32 سال عمر کا نوجوان لڑکا ہے۔ اس کے بھی ماں باپ بچپن میں فوت ہو گئے ہیں، اور معلوم نہیں کس نے اس کی پرورش کی ہے۔ انتہائی قسم پرسی میں اس کی زندگی ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھا کر گزاری ہے۔ بچپن سے ہی اس کی صحت اچھی نہیں تھی، اکثر بیمار رہتا ہے، اور جب 32 سال کو پہنچا تو کہیں کارخانے میں اس کی 25 روپے ماہوار پہ نوکری لگی، اور انتہائی غربت اور افلاس کی زندگی گزار رہا ہے۔ اسی دوران اختر کو دل کا عارضہ، دل کی تکلیف ہو جاتی ہے، جس کو کورونری تھرمبوس کہتے ہیں۔ بچے اگر آپ دیکھیں تو یہ افسانہ آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے لکھا گیا ہے۔ تو یہ جو دل کا عارضہ ہے، دل کا دورہ جو ہے، یہ اس وقت انتہائی مہلک بیماری تھی، انتہائی موذی مرض تھا، اور اس سے بچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اب تو ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے، اب تو بہت آپ کے پاس طریقے ہیں، بہت ریسورسز ہیں، بہت علاج چیزیں موجود ہیں۔ تو اگر افسانے کے آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو یہ آج سے 70-80 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ دل کا عارضہ جو تھا وہ انتہائی مہلک مرض تھی، اور وہ بھی جوانی میں ہارٹ اٹیک ہونا اور اس کے بعد بچ جانا، یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ تو اختر کو دل کا عارضہ یعنی کورونری تھرمبوس اس کو کہتے ہیں، دل کا دورہ پڑا ہے۔ اب یہ افسانہ جو ہے سارا کا سارا ایک ہسپتال کے وارڈ میں ہے، ٹھیک ہے۔ ہسپتال کا ایک وارڈ ہے جس کے اندر منظور
جو 9-10 سال کا بچہ ہے جس کو فالج ہوا ہوا ہے، جس کا نچلا دھڑ مفلوج ہے، وہ پہلے سے ہی اس وارڈ کے اندر موجود ہیں، وہ پہلے سے ہی وہاں پہ ایڈمٹ ہے، اور اختر کو ایک دن ہسپتال لے کر آتے ہیں جب اس کی حالت انتہائی خراب ہوتی ہے، اس کو کورونری تھرمبوس ہوا ہوتا ہے، اس کو دل کا عارضہ ہوا ہوتا ہے اور دل کا دورہ پڑا ہے اس کو، اور جس وقت اس کو لایا جاتا ہے تو وہ پسینے میں شرابور ہوتا ہے، اس کی نبض کبھی چلتی ہے اور کبھی غائب ہو جاتی ہے، انتہائی تکلیف میں ہوتا ہے، اور ڈاکٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مریض صبح ہوتے تک جو ہے وہ مر جائے گا۔ منظور کے سامنے اختر کو لایا جاتا ہے، اور اختر چونکہ آپ کو میں نے اس کے بیک گراؤنڈ بتایا کہ بچپن سے ہی ماں باپ فوت ہوئے ہیں، اور اس زندگی اس نے بڑے قسم پرسی میں غربت میں گزاری، اور اب بھی انتہائی مفلسی کی زندگی گزار رہا ہے، زندگی میں نہ کبھی خوشی دیکھی، نہ کوئی بہن بھائی، نہ کوئی ہمدرد، نہ کوئی ساتھی، تو وہ پہلے سے ہی انتہائی مایوسی میں، انتہائی غربت میں زندگی گزار رہا ہے، اور اب اس کو یہ ایسی مہلک مرض، ایسی مہلک بیماری ہو گئی، تو اس نے ہر قسم کی امید، ہر قسم کی آس چھوڑ دی، اور اب مصنف کہتے ہیں کہ اب اگر زندگی میں وہ پیچھے مڑ کے دیکھے، ایسی کوئی خوشی، ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس کے لیے وہ یہ چاہے کہ اس مرض سے لڑے، یا وہ یہ خواہش کرے کہ وہ زندہ بچ جائے۔ اختر کو بھی یقین ہوتا ہے کہ اب وہ مر جائے گا۔ منظور جو کہ خود ایک لاعلاج 9-10 برس کا بچہ ہے، خود ایک لاعلاج مرض میں مبتلا ہے، اور اس کی بھی زندگی کے دن پورے ہی ہیں۔ ڈاکٹرز جب وہ ابھی تک جو زندہ ہے، ڈاکٹرز وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی معجزہ ہے، کہ وہ بھی حیران ہیں کہ یہ بچہ اتنی دیر تک کیسے زندہ رہ گیا ہے۔ لیکن وہ بچہ خود جو انتہائی مہلک مرض میں مبتلا ہے، یا اس افسانے میں اس کو ایک ہمت کا، ایک حوصلے کا، ایک ہوپ کا سمبل، علامت بتائی گئی ہے کہ وہ بچہ خود ایک لاعلاج مرض میں مبتلا ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں میں خوشیاں بانٹ رہا ہے، خوشیاں بانٹ رہا ہے، ہمت اور حوصلہ دے رہا ہے۔ کیسے؟ اپنے اخلاق سے، اپنے چہرے سے، اس ہمیشہ مسکراتا رہتا ہے، اپنے ارد گرد کے تمام مریضوں سے اس کو دلچسپی ہے، کون ٹھیک ہے، کون بیمار ہے، اس کو سب پتہ ہے۔ ہسپتال کا جتنا عملہ ہے، نرسیں اس کی بہنیں ہیں، ان کو وہ آپا جی کہہ کے بلاتا ہے، جتنے اس اسپتال کے سویپر ہیں وہ سب اس کے بھائی جان ہیں، جو ہسپتال کے اندر موجود مریض ہیں، کوئی اس کا چاچا ہے، کوئی اس کا ماموں ہے، یعنی کہ غرض ہر ایک شخص جو اس اسپتال میں ہے، سب سے اس کو دلچسپی ہے، سب کو وہ عزت دیتا ہے، سب کو سلام کرتا ہے، سب کے بارے میں جانتا ہے، اور سب سے ہنس کے بات کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جو بڑے ڈاکٹر سرجن ہیں وہ بھی جب آتے ہیں تو وہ اس کو پیار کیے بغیر، اور یا اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے باتیں کیے بغیر نہیں جاتے۔ ہر ایک، حالانکہ منظور جو ہے وہ شکل کا عام سا ایک بچہ ہے، لیکن اس کا اخلاق، اس کی چہرے کی وہ رونق، وہ خوش اخلاقی، اور وہ جو دوسروں کو عزت اور حوصلہ افزائی جو وہ لوگوں کی کرتا ہے، ایک ہمت جو حوصلہ اس کے باتوں سے اور اس کے جسچر سے ٹپکتا ہے، اس کی وجہ سے وہ ایک غیر معمولی بچہ بن گیا ہے، اور اسپتال کا سارا عملہ اس سے پیار کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو اختر ہے، اختر کو مایوسی کا سمبل بتایا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی میں پچھلی، جو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ پس منظر تھوڑا بتایا، کہ جب سے وہ پیدا ہوا ہے اور اب یہ 32 سال کو پہنچ گیا ہے، تو زندگی کے ان 32 سالوں میں اس نے کوئی خوشی نہیں دیکھی، نہ کوئی رشتہ اس کے پاس ہے، نہ کوئی خوشی ہے، نہ کوئی سکھ ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ چاہت آرزو ہو کہ وہ اس دنیا میں اور جیے، اور اوپر سے اتنے مہلک مرض میں وہ مبتلا ہو گیا ہے۔ اب تو اس کو امید بھی یہی ہے کہ وہ مر جائے گا، اور دوسرا اس کے اندر وہ چاہت آرزو، خواہش بھی نہیں ہے مزید زندہ رہنے کی، کیونکہ پیچھے اس کی زندگی میں ایسی کوئی خوشی، ایسا کوئی سکھ، ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ جینا چاہے۔ اب افسانہ شروع کیسا ہوتا ہے کہ افسانے میں منظور جو ہے وہ اس وارڈ میں پہلے سے موجود ہے، پہلے سے ہی داخل ہے، اور اختر کو جب دل کا دورہ پڑتا ہے تو اس کو ہسپتال میں لایا جاتا ہے۔
جب وہ ہسپتال میں آتا ہے کورونری تھرمبوس، ڈاکٹر اس کو بتاتے ہیں کہ اس کو کورونری تھرمبوس ہے اختر کو، اور اس کی نبض کبھی چلتی ہے، کبھی بہت تیز چلتی ہے اور کبھی غائب ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ پسینے میں ڈوبا ہوتا ہے اور کبھی برف کی طرح ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور نرسز اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کو ٹیکے لگا رہے ہیں، کوئی اس کو آکسیجن دے رہے ہیں، لیکن سب کو یقین ہے کہ یہ اتنا شدید دورہ ہے کہ اختر جو ہے وہ صبح تک نہیں بچے گا۔ جس رات اختر کو لایا جاتا ہے ہسپتال میں، اس کی حالت بہت خراب ہوتی ہے، وہ ساری رات اس کو آکسیجن پہ رکھتے ہیں، اور صبح جب وہ رات انتہائی تکلیف میں گزارتا ہے، صبح جب وہ اختر آنکھ کھولتا ہے تو اس کے جسم کی بوٹی بوٹی دکھ رہی ہوتی ہیں۔ جب وہ جیسے ہی آنکھ کھولتا ہے تو ایک چھوٹا بچہ منظور جو ہے وہ اس کو فوراً سلام کرتا ہے اور اس سے اس کی خیریت پوچھتا ہے، تو اختر بڑی کمزوری سے، بڑی دھیمی آواز میں اس کو جواب دیتا ہے، اور وہ بچہ اس سے پوچھتا ہے کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ ڈاکٹر پھر ادھر سے وہ نرس کو بلاتا ہے کہ جلدی آئیں، اختر بھائی کو ہوش آ گیا ہے، اس کو جلدی سے دوا دیں، اس کو دودھ دیں، اس کو مکھن دیں، یہ ٹھیک ہو جائیں۔ اور ساتھ میں وہ اختر سے کہتا ہے کہ بھائی جان، جب آپ کو رات کو لایا گیا تھا آپ کی طبیعت بہت خراب تھی، لیکن آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے، میں ساری رات آپ کے لیے دعا مانگتا رہا ہوں، اور اللہ جی جو ہے وہ آپ کو بہت جلد ٹھیک کر دیں گے۔ اختر جب اس ننھے بچے کی باتیں سنتا ہے تو وہ دل ہی میں مسکراتا ہے، اور اس کو وہ ایک اپنائیت کا جو پچھلی زندگی کے 32 سالوں میں اس کو کبھی نہیں ملی، تو وہ ایک اپنائیت سی محسوس کرتا ہے اور دل ہی دل میں اس سے رشتہ بنا لیتا ہے۔ اب اختر کو اس اسپتال میں ہوئے کئی دن گزر گئے ہیں، اور اب اس کی تکلیف میں پہلے سے کمی آ گئی ہے، اور اب منظور کے ساتھ اس کی دوستی ہو چکی ہے۔ منظور سے دوستی کے بعد اختر کو کئی دن بعد یہ پتہ چلا کہ منظور جو ہے وہ خود ایک لا علاج مرض فالج میں مبتلا ہیں، اور ڈاکٹرز کو کوئی امید نہیں ہے اس کے ٹھیک ہونے کی۔ تو اختر دل میں بہت خفا ہوتا ہے، اور پھر بہت حیران بھی ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو کہ خود اتنے موذی مرض میں مبتلا ہے اتنا خوش کیسے رہ سکتا ہے، اتنا ہنستا کھیلتا کیسے ہے۔ تو وہ جب اس کو منظور کو دیکھتا ہے اور پھر خود کو دیکھتا ہے تو وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ وہ چھوٹا سا ایک معصوم سا بچہ ہو کر اگر وہ اتنی ہمت دکھا سکتا ہے تو میں زندگی سے اتنا مایوس کیوں ہوں۔ تو وہ منظور سے ہمت کا، حوصلے کا سبق لیتا ہے، اور اس کے دل میں وہ جو بجھی ہوئی امید ہوتی ہے جو کبھی زندگی کے لیے، کبھی جینے کے لیے اس کے دل میں، اختر کے دل میں کبھی نہیں ہوتی، تو وہ منظور کو جب دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بھی زندہ رہنے کی خواہش جاگتی ہے، اپنی بیماری سے لڑنے کا ہمت اور حوصلہ وہ اس سے لیتا ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد ایسا ہوتا ہے کہ اختر کو دوبارہ دل کا دورہ پڑتا ہے، اور یہ دل کا دورہ پہلے سے زیادہ شدید ہوتا ہے، لیکن اس وقت اختر کے اندر وہ ہمت اور حوصلہ موجود ہے جو کہ منظور سے اس کو ملا، اور وہ دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ وہ چھوٹا اور معصوم بچہ جب ایسے لا علاج مرض میں مبتلا ہو کر زندگی سے مایوس نہیں ہے تو مجھے بھی ہمت اور حوصلہ کرنا چاہیے۔ اس دفعہ اختر کا دورہ اتنا شدید تھا کہ ڈاکٹرز کو اب کوئی امید نہیں تھی کہ یہ بچ جائے گا، لیکن اختر نے ہمت دکھائی، حوصلہ دکھایا، اور اس درد سے مقابلہ کیا، اور اپنے اندر ہمت حوصلہ جمع کیا کہ میں اس تکلیف سے لڑ سکتا ہوں، میں اس تکلیف کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ اور آخرکار ایسے ہوا کہ اس دفعہ اس موت سے، اس دفعہ اس دل کے دورے سے اختر کا حوصلہ جیت گیا، اور اختر کا وہ دل کا دورہ جو پڑا تھا اس کو، اب وہ اس کے، حالانکہ بہت شدید تھا، لیکن اب اختر کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ اب جب اس کے وہ دل کا درد تھوڑا سا کم ہوا تو اختر نے رات کی تاریکی میں جب وہ لیٹا ہوا تھا اپنے بستر پر یہ سوچا کہ میرا بچانا، شاید ڈاکٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا معجزہ ہے، ان کی دوائیوں سے اور ان کے ٹیکوں سے میرا علاج ہو رہا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مسیحا کون ہے۔ اختر کی نظر میں منظور اس کا مسیحا تھا۔ منظور کیسے مسیحا تھا؟ کیونکہ منظور سے اس نے ہمت کا، حوصلے کا سبق لیا کہ ہمارے زندگی کے اندر جب پریشانیاں، دکھ، درد، تکلیفیں آتی ہیں، اس تکلیفوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہمت اور حوصلہ ہارنا نہیں چاہیے، جب تک ہو سکے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو اس بار
اس نے اپنی بیماری سے مقابلہ کیا، ہمت دکھائی، حوصلہ دکھایا، اور کیا ہوا کہ وہ اپنے مرض سے نکل آیا۔ تو اختر یہ سمجھتا تھا کہ منظور نے اس کے لیے مسیحا کا کام کیا، یعنی کہ اس کو وہ ہمت اور حوصلہ دیا جس کی وجہ سے وہ اپنی بیماری سے لڑ سکا۔ منظور جو کہ 9-10 برس کا بچہ ہے اور فالج جیسے موذی مرض میں مبتلا ہے اور اس کے ٹھیک ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہیں، ایک دن جو منظور کا باپ درزی ہے وہ کچھ وقت کے لیے ہسپتال آتا، جلدی سے اپنے بیٹے کو کچھ پھل کھلاتا اور چلا جاتا۔ پھر کچھ ٹائم کے بعد اس کی ماں آتی اور اپنے بیٹے کے پاس کچھ ٹائم بیٹھتی، کچھ وقت بیٹھتی اور پھر واپس چلی جاتی۔ کیونکہ ماں باپ کا اکلوتا بچہ تھا، ماں بھی کام کرتی تھی، باپ بھی کام کرتا تھا، تو گھر میں اکیلا ہی ہوتا تھا۔ ڈاکٹرز نے منظور کے والد سے کہا کہ اس بچے کو ہسپتال میں رکھنے کا فائدہ کچھ نہیں ہے، ہم آپ کا دل رکھنے کے لیے بچے کو ہسپتال میں رکھا ہوا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو آپ اس کو گھر لے جائیں۔ منظور کو یہ بتایا گیا کہ اب آپ کا علاج گھر پہ ہوگا، تو اس لیے آپ گھر جائیں۔ لیکن جب منظور نے یہ سنا کہ اس کو گھر بھیج رہے ہیں تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا میں گھر نہیں جانا چاہتا۔ تو اختر کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ تم ٹھیک ہو گئے ہو، گھر جاؤ اور وہاں پہ تمہارا علاج ہوگا، تم کیوں نہیں گھر جانا چاہتے؟ تو منظور نے رو کے کہا کہ گھر میں اکیلا ہوتا ہوں، ماں گھر پہ نہیں ہوتی، باپ بھی گھر پہ نہیں ہوتا، اور میں اکیلا بہت تنگ ہوتا ہوں، میں کس سے باتیں کروں گا؟ یہاں ہسپتال میں سب میری بہنیں ہیں، کوئی چاچا ہے، کوئی ماما ہے، اور میں سب سے باتیں کرتا ہوں اور سب مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو میں یہاں سے واپس نہیں جانا چاہتا۔ اسی طریقے سے اختر پھر اس کو حوصلہ دیتا ہے کہ اچھا تم رو نہیں، وہاں تم جلدی ہی ٹھیک ہو جاؤ گے، جبکہ کہ اختر کو معلوم ہے کہ منظور اب کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایک رات اختر سوتا ہے اور جب صبح اس کی آنکھ کھلتی ہے تو ساتھ والے بستر پر منظور نہیں ہوتا۔ تو اختر بہت پریشان ہوتا ہے اور پاس گزرنے والی نرس سے فوراً دریافت کرتا ہے کہ منظور کدھر گیا؟ تو نرس کچھ وقت کے لیے رک کر اور بڑے افسوس کے لہجے میں اس کو کہتی ہے کہ صبح 5 بجے منظور کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر اختر کو یوں لگا کہ جیسے اس کا دل اب دھڑکنا بھول گیا ہے، اب سچ کا اس کا دل بند ہو جائے گا، اور وہ بچہ جو مجھے زندگی کا سبق سکھا گیا، وہ بچہ جو مجھے ہمت اور حوصلے کا سبق دے گیا اور خود اس دار فانی سے کوچ کر گیا ہے۔ لیکن کچھ ٹائم کے بعد ڈاکٹرز آئے اور ڈاکٹر نے اختر کو فارغ کر دیا۔ اب وہ پہلے سے بہت ٹھیک ٹھاک ہے، بہت بہتر ہے، اور ڈاکٹرز نے اس کو گھر جانے کی اجازت دے دی۔ اب تو وہ گھر جا رہا ہے، لیکن اس نے اختر سے زندگی کا وہ سبق لیا جو اس کو آگے زندگی میں کام آئے گا، اور جو زندگی کی کوئی تکلیفیں، کوئی مشکل، کوئی پریشانی ہوگی وہ اس کو اس بنا پر حل کر سکے گا۔ تو بچوں، اس افسانے سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس سبق کا لب لباب کیا ہے، تھیم کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، بتانا کیا چاہتا ہے ہمیں، نچوڑ کیا ہے؟ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ زندگی میں مصائب، مصیبتیں اور مسائل کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتے ہوئے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمدردی کا سبق ملتا ہے، یعنی کہ خود انسان تکلیف میں ہو لیکن دوسروں کی تکلیف کا، دوسروں کے دکھ درد کا بھی وہ احساس کرے۔ بیماریوں کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ ان کی بیماری میں افاقہ ہو، یعنی بیماری جو انسان پہ آتی ہے اس کے ساتھ علاج، ٹیکوں، دوائیوں کے ساتھ ساتھ ہمت اور حوصلے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انسان ہمت اور حوصلے سے کام لیتا ہے تو بیماری میں جلد افاقہ ہو جاتا ہے۔ اپنے درد کو بھول کر دوسروں کے لیے زندہ رہنا۔ انسان کو معلوم ہو کہ وہ جان لیوا مرض میں مبتلا ہو کر بھی دوسروں کے زخم پر پھاہا بنے، یعنی کہ دوسروں کے زخم پر مرہم بنے، باوجود اس کے کہ وہ خود انتہائی کرب اور تکلیف میں ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کریں؟ دوسروں کے زخم پر پھاہا بنے، دوسروں کے زخم پر مرہم بنے۔ اس سبق میں منظور جو ہے وہ امید، ہمت اور حوصلے کی علامت ہے، سمبل ہے، جبکہ اختر نا امیدی اور مایوسی کی۔ اور پھر منظور کی وجہ سے اختر دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا نہیں کیا، بلکہ انسانیت کی خدمت کرنا سب سے افضل ہے۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئی دنیا میں انسان کے انسان۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہان میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پہ، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ۔ جی عزیز بچوں، امید ہے کہ آپ کو یہ افسانہ سمجھ آیا ہوگا کہ اس افسانے میں منظور کے ذریعے سعادت حسن منٹو ہمیں ہمت، حوصلے کا درس دیتے ہیں کہ انسان چاہے تکلیف میں ہی ہو لیکن اس کو ہمت اور حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، اپنے درد کو بھلا کر دوسروں کے دکھ کا، درد کا احساس کرنا چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اگرچہ کہ منظور جو ہے فزیکلی طاقت نہیں رکھتا تھا اس کی مدد کرنے کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ ہم پیسوں کے ساتھ، ہم کسی مالی چیز کے ساتھ دوسروں کی مدد کریں تو اسے ہمدردی جتائیں۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو انسان اچھے اخلاق سے، اچھی باتوں سے، حسن سلوک سے بھی دوسروں کی مدد کر سکتا ہے، جیسے کہ منظور نے بغیر کوئی مالی چیز خرچ کیے اختر کو زندگی کی طرف راغب کیا، اس کو ہمت اور حوصلے کا سبق دیا، اور صرف اپنی ایک ہنسی سے، صرف اپنی باتوں سے اختر کو بچا لیا۔